پانی، زمین، نباتات، جنگلی حیات کو درپیش مسائل۔ پہلے ہے پانی۔ وسائل کی کمی اور مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگائے جاتے، جس کی وجہ سے دریائی اور سمندری پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ آگے ہے پانی کا ضیاع۔ سیرابی پانی کی کمی ایک سبب نہروں میں پانی کا ضیاع ہے۔ یہ ضیاع نہروں کے کچا ہونے کی وجہ سے ہے اور نہروں کو پکا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے جو ناکافی ہیں۔ دریاؤں پر ڈیم نہ ہونا۔ وسائل کی کمی کی بنا پر دریاؤں پر ڈیم نہیں بنائے جاتے، جس کی وجہ سے بہت سا پانی ہر سال سمندر میں چلا جاتا ہے اور ناقص منصوبہ بندی ہے۔ آبپاشی کے روایتی طریقوں کا استعمال۔ آبپاشی کے پرانے اور روایتی طریقوں سے بھی پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کاشتکاروں کی تربیت جدید تقاضوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب تو دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہوئی ہے اور انہوں نے ایسے طریقہ جو ہے وہ ایجاد کر لیے ہوئے ہیں جس سے پانی کی مقدار بھی بہت کم استعمال ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جو پیداوار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے ان ممالک سے یہ باتیں سیکھنی ہے تاکہ ہماری اس پیداوار میں اضافہ ہو جائے۔ آگے زمین کو درپیش مسائل۔ ملک کی آبادی میں تیزی سے اضافے کے باعث زیر کاشت زمین مسلسل کم ہو رہی ہے اور اس سلسلہ میں مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ سمت کا خاتمہ۔ زمین کو بچانے کے لیے سمت کا خاتمہ یا اس کی کمی کی بہت ضروری ہے۔ یہ مقصد ٹیوب ویل کی ترغیب سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زرعی زمینوں میں کمی۔ پاکستان میں جنگلات کو کاٹ کر رہائشی اسکیمیں، فیکٹریاں، موٹر وے اور ہائی وے بنائے جا رہی ہیں، جس سے زراعت کے لیے زمین مسلسل کم ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ٹاؤن بن رہے ہیں، بڑے بڑی کالونیاں بن رہی ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے، جس میں بڑے بڑے مکانات بن رہے ہیں اور جو زمین کاشت کی جاتی تھی جن کے اوپر وہ ساری کے ساری وہاں پر کالونیاں اور مکانات بن چکے ہوئے ہیں۔ انسانی سرگرمیاں۔ غیر ضروری اور بے فائدہ انسانی سرگرمیوں کو محدود کر کے بھی زمین کو بچایا جا سکتا ہے۔ کوڑا کرکٹ کو تلف کرنا۔ جگہ جگہ پڑے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر بھی زمین کو ناکارہ بناتے ہیں، انہیں تلف کرنے سے بھی زمین محفوظ بنائی جا سکتی ہے۔ کاشتکاری کے جدید طریقے۔ کاشتکاری کے جدید طریقے اختیار کرنے سے بھی زمین بچائی جا سکتی ہے۔ زمین پر بار بار ایک جیسی فصلیں نہ اگائی جائیں تاکہ اس کی زرخیزی متاثر نہ ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے زمین کو مسائل جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں نباتات۔ درخت نہ صرف جانوروں اور پرندوں کا اہم مسکن ہے بلکہ سیلاب اور طوفانوں کے اثرات کو بھی کم کرتے ہیں۔ انسان نے رہائش، ایندھن اور سڑکیں بنانے کے لیے ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں درختوں کے غیر ضروری کٹاؤ سے جنگلی نباتات میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ درختوں کے تحفظ کے لیے قوانین میں ترمیم کی ضرورت۔ درختوں کے تحفظ کے لیے موجودہ قوانین میں صحت مند ترامیم کی ضرورت ہے۔ نباتات کے تحفظ کے لیے ریاست اور کمیونٹی کا کردار۔ ریاست اور کمیونٹی کوششوں سے نباتات کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ نباتات کو بچانے کے لیے لوگوں میں آگاہی مہم کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، درختوں کو غیر ضروری نہ کاٹا جائے، درختوں کو مختلف بیماریوں سے بچایا جائے، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا جائے۔ اور آخری ہمارا پوائنٹ ہے جنگلی حیات، وائلڈ لائف جو ہوتی ہے، جانوروں اور پرندوں کا غیر ضروری، غیر قانونی طور پر شکار جنگلی حیات کی کمی کا سبب بن رہا ہے۔ اس سلسلے میں سخت حکومتی رویے کی ضرورت ہے۔ چراگاہوں
کا कम होना। गल्लाबानी से चरागाहें कम हो रही, अवाम का इस मामले से आगाह ना होना भी एक मसला है। आगाही प्रोग्राम के ज़रिए अवाम में सूझबूझ में इजाफ़ा किया जा सकता है। नेक्स्ट है जंगली हयात की तजारत की ममानी। जंगली हयात को शिकार करने वाले लोगों की तरगीब दी जाती है कि वो जंगली हयात के शिकार या इनकी तजारत की बजाय आमदनी के दीगर ज़राए तलाश करे ताकि जंगली हयात महफूज रहे। इंसानी आबादी में इजाफ़ा। तेज़ी से बढ़ती हुई इंसानी आबादी भी जंगली हयात को मुतासर करती है। पानी के वसाइल की कमी। जंगली हयात को पाकिस्तान की अक़िल्लत का मसला भी दरपेश है। उन तक पानी नहीं पहुंचता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जंगलात की कटाई से जंगली हयात की हिजरत। जंगलात को काटने से जंगली हयात को दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत करना पड़ता है। जब जाहिर सी बात है, जब दरख्त ही नहीं रहेंगे, जब सब्ज़ा ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पर जो मौजूद जो जंगली मतलब परिंदे हैं और जो दरख्तों पर चढ़ने वाले कुछ जानवर हैं, तो वो सारे के सारे नकल मकानी कर लेंगे और उन इलाकों में चले जाएंगे जहाँ पर दरख्त है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो कहीं और चले जाएंगे। तो लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा सबब है कि जंगल जो के दरख्तों को काटा जाए और फिर जो जंगली हयात जो होती है वो बहुत मुतासर हो जाती हैं। जंगली हयात की बका के लिए ज़रूरी है कि जंगलात की कटाई से भी परहेज़ किया जाए, क्योंकि याद रख लीजिए ये कुदरत की खूबसूरती है, और कुदरत की जो खूबसूरती होती है तो इंसान शिकार करे एक मुनासिब तरीक़े से, लेकिन कुछ लोग इसमें हद से तजावुज़ करते हुए और बहुत ज़्यादा शिकार कर लेते हैं, और इस शिकार की वजह से कई जो नस्लें हैं परिंदों की और उन जानवरों की जो हलाल हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो लिहाजा इस बात की तरफ भी सोचना चाहिए। आखिरी हमारा क्वेश्चन है, आलूदगी से क्या मुराद है, ये किस तरह हमारे माहौल को आलूदा कर रही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।